حضور یہ ارشاد فرمائیے گا آغاز میں کہ مکہ مکرمہ مسلمانوں کے لیے کس قدر اہمیت کا حامل تھا۔ مکۃ المکرمہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے پیارے شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی جائے پیدائش ہی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی زندگی کا جو اکثر حصہ ہے وہ مکۃ المکرمہ میں گزرا ہے۔ مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان دونوں شہروں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک قدموں سے منور فرمایا۔ واہ واہ۔ اور ایک عاشق کے لیے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے کے لیے یہ بات کفایت کرتی ہے کہ وہ یہ سوچ اور اس تصور میں وہ گم رہے کہ یہ وہ شہر ہے کہ جس شہر میں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ علیہ السلام کی ولادت یہاں پر ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ مکۃ المکرمہ کو بالکل واضح اور سند کے ساتھ احادیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے اور حدیث کا رقم ہے 3109۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، زمین و آسمان کی پیدائش کے ساتھ ہی اللہ جل مجدہ الکریم نے زمین کے اس ٹکڑے کو حرمت عطا فرما دی تھی اور قیامت تک پاک پروردگار اس کی حرمت کو قائم فرمائے گا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکۃ المکرمہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، جب آپ مکہ سے نکل رہے تھے، فتح مکہ سے کوئی 8.5 سال پہلے کا عرصہ تھا، یہ ابن ماجہ میں حدیث کا نمبر 3108۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ تو اللہ کی ساری زمینوں میں بہترین زمین ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ میں اس شہر کو یعنی تجھے نہ چھوڑتا، لیکن میں نے اس شہر کو اس لیے چھوڑا کہ تیرے رہنے والوں نے مجھے تیرے اندر نہ رہنے پر مجبور کیا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میرے سامنے ہے، اخبار مکہ میں، رقم اس کا ہے 1565۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صبر علی حر مکۃ ساعۃ من نہار تباعدت عنہ النار، کہ جو مکہ کی گرمی کو ایک لمحے کے لیے برداشت کرے، اللہ جل مجدہ الکریم اس کو آگ سے دور فرما دیتا ہے۔ اور مصنف عبد الرزاق میں حدیث کا نمبر ہے 17479 79۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حرمین شریفین میں مرنے والے کل بروز قیامت امان میں ہوں گے۔ تو یہ دعا جن لوگوں کے حق میں قبول ہوگی اس حدیث مبارکہ کے تحت، کہ وہ لوگ ہوں گے جو مکہ میں جن کو موت آئے گی یا تو جن کو مدینۃ المنورہ میں موت آئے گی، ان لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس کے علاوہ احادیث اور بہت ہیں، میں یہاں پر ایک بات، آخری بات یہاں پر یہ عرض کروں گا۔ یہ تو ہو گئی وہ مکۃ المکرمہ کی اہمیت جو احادیث طیبات میں آئی، اور قرآن مجید الفرقان الحمید بھی مکۃ المکرمہ کی اہمیت پر ناطق ہے کہ واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو کعبے کی بنیادیں جب اٹھاتے ہیں تو اس وقت بھی آپ جو دعائیں ارشاد فرماتے ہیں تو وہ اسی شہر مکہ کے لیے ارشاد فرماتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے اندر پہلے پارے کے اندر آپ کی وہ دعائیں موجود ہیں۔ یہ تو وہ مکۃ المکرمہ کی وہ اہمیت ہو گئی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کتاب و سنت کے اندر آئی۔ اب اس کے بعد مکۃ المکرمہ کی ایک اہمیت وہ بھی ہے کہ مکۃ المکرمہ یہ، اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انفلوئنشل سٹی تھی، کیونکہ مکۃ المکرمہ کے اندر عرب کے سب سے بڑے بڑے تاجر رہتے تھے۔ اور اس کا ایک واضح نمونہ دیکھنا ہو تو مکۃ المکرمہ میں عرب کی سب سے بڑی تاجرہ خاتون ملکۃ العرب حسنین کریمین کی نانی جان اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی پیاری زوجہ سیدہ طیبہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ بھی اسی مکۃ المکرمہ ہی کی رہائشی تھی۔ اسی طریقے سے پورے عرب کے سب سے بڑے بیوپاری تاجر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ، وہ بھی اسی مکۃ المکرمہ کے رہائشی تھے۔ یہ تو مکۃ المکرمہ کی تجارت کے اعتبار سے ایک اہمیت ہو گئی۔ ایک مکۃ المکرمہ کی جغرافیائی اہمیت بھی ہے۔ مکۃ المکرمہ کی ایک جغرافیائی اہمیت یہ ہے کہ جغرافیہ پر جن لوگوں نے کام کیا ہے انہوں نے مکۃ المکرمہ میں جو ماضی میں جو لوگ رہے ان لوگوں کی طبیعتوں کے اوپر کچھ کام کیا ہے۔
تو ان لوگوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ یہاں کے رہنے والے جو امیر لوگ تھے ان لوگوں کو اللہ جل مجدہ الکریم کی طرف سے یہ ایک عطا تھی کہ یہاں کا رہنے والا امیر آدمی کبھی بخیل نہیں ہوا. یہ جغرافیہ ابن بطوطہ اور بڑے بڑے جو لوگ جو پوری دنیا میں جو گھومتے تھے. خوبصورت بات. آخری بات عرض کر دوں, ایک جغرافیائی اعتبار سے مکۃ المکرمہ کی اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ عرب کے لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے اس دور میں, جس دور میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تشریف فرما ہوئے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں.